رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، معزز سامعین، 1447 ہجری کے ماہ محرم کے آخری کے کچھ دن اور آج کی یہ 8ویں مجلس اس عشرہ ثالث کی آپ کی خدمت میں ایک تحفہ اور ایک ہدیہ ہے. اور الحمدللہ سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 اس آیت کے ضمن میں جو سلسلہ کلام یا یہ کہوں کہ جس موضوع کا انتخاب کیا تھا، معرفت دین، قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ حد تک باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور اب تک ان تمام باتوں کو اگر خلاصتاً عرض کروں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین نام ہے طرز زندگی کا، دین نام ہے ان قوانین اور اس نظام کا جو اللہ نے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا اور اختیار دینے کے ساتھ ساتھ وہ قوانین بھی دیے کہ جن قوانین کی پابندی کر کر انسان خدا کی راہ میں خدا کا مقرب، محترم، مکرم، شاکر، با اخلاق بندہ بن سکتا ہے. اور یہ اختیار بھی اللہ نے انسان ہی کو دیا ہے کہ تم خود اپنی سرنوشت کو لکھو کہ تم آخر ہمارے شاکر بندے بننا چاہتے ہو یا کفران نعمت کر کر راہ ہدایت سے اپنے آپ کو دور لے جا کر ہمارے کافر بندے بننا چاہتے ہو. یہ اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم اس میں کوئی جبر نہیں کریں گے. ہماری طرف سے کوئی تمہارے اوپر کوئی فرشتے معین نہیں ہوں گے کہ وہ تمہارے ساتھ جابرانہ یا کوئی ظالمانہ سلوک کریں اور تمہیں زبردستی کسی عمل کے لیے راغب کریں.
تمام چیز ہم نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی، اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں تمہاری سعادت، کامیابی، خوشبختی کی ضرورت تھی، وہ اس ساری کائنات کے ہم نے وہ چیزیں تمہارے لیے اس دنیا میں فراہم کر رکھی. اسی لیے قرآن آپ اٹھائے، قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے، کبھی ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم اس دنیا سے مکمل طریقے سے فیضیاب ہو. کل کوئی یہ نہ کہہ سکے پروردگار کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن تھا ہی نہیں. لہٰذا ہر طریقے کی جو تمہاری نیڈس تھی، تو جو تمہاری ضرورت تھی، اس ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اس دنیا میں وہ تمام چیزیں تمہارے لیے مہیا کر رکھی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ، میں بہت سامنے کی مثال دوں، آپ دیکھیں اللہ نے واجبات کی مقدار معین کی ہے. 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز، ہفتے میں ایک جب نماز جمعہ رکھی ہے مثلا، ٹھیک، سال میں 2-3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ نماز آیات واجب ہو جائے گی. سال میں شاید 1-2 دفعہ اگر رعایت نہیں کی ہے تو نماز غسل مس میت مثلا واجب ہو گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں مستحبات اٹھائیں تو پوری جو ہے وہ مفاتیح جنان الا ماشاء اللہ 24 گھنٹہ اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، جتنا چاہے نماز پڑھیں. روز دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھیں. رات جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے صائم النہار و قائم اللیل، رات بھر نمازیں پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا. جتنا چاہے آپ نیکی کرنا چاہیں، خدا کی خزانے میں کوئی کمی نہیں. کہ کل کوئی کہے کہ پروردگار واجبات اتنے تھوڑے سے تو نے رکھے، 17 رکعت آدھے گھنٹے میں فرصت پا جاتے ہیں، کچھ اور رکھتا تو اور بہتر تھا. لہذا 23.5 گھنٹہ بھی اگر کوئی نہ سو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے مٹیریل مہیا کر رکھا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سب چیز آمادہ کر رکھی ہے، کوئی شکوے کا موقع نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ 17 رکعت بھی بہتوں کے لیے بھاری پڑتی ہے. باقی تو آپ چھوڑیے، یہ 17 رکعت پڑھنا بھی واقعاً کچھ اوقات ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دین کی اساس اور بنیاد، 5ویں امام کی حدیث ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں میں ٹکی ہوئی ہے، اور اس 5 میں سے ایک کا نام نماز ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. یہ حدیث ہے 5ویں امام کی کہ بنی الاسلام علی 5. اللہ نے اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ 5 چیزوں میں، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر اسلام پورا ٹکا ہوا ہے. آپ اتنے جانے کتنے علماء سے سنا ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. نماز کی ایک الگ اہمیت ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بقیہ اعمال چھوٹے ہیں. کبھی کبھی ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مثلا نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گالی دینا بہت چھوٹی بات ہے، جھوٹ بولنا بہت چھوٹی بات ہے. لیکن نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو بہت سختی سے. بتائیے اتنا بڑا گناہ بے نمازی آدمی ہے، لیکن وہی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا. چونکہ ہمارے یہاں گناہوں کا لیول بھی جو ہے وہ تھوڑا الگ الگ ٹائپ کا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں گناہ ہے، وہ کتنا ہی چھوٹا آپ کی نگاہ میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی جو نافرمانی کی ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے. کہ خدا کی حکم کی نافرمانی کرنا وہ کسی بھی صورت میں وہ بڑا ہی ہوگا. اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا یا اللہ کی اطاعت کرنا، جس چیز میں انسان کی خیر و عافیت رکھی گئی ہے اسے انجام دینا ہے ہمیں. لہٰذا یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے کہ چھوٹا بڑا اور یہ ساری چیزیں آپ کہیں گے منا گناہان صغیرہ اور کبیرہ بھی تو کہے جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. وہ ایک سلسلہ وہ ہے کہ کبیرہ کو کبھی کبھی اس لیے تعبیر کی کہ قرآن نے بہت سے گناہوں کی سزا معین کی گئی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ سزا ہے. کچھ گناہ جس کی سزا معین نہیں ہے. اسی لیے آپ اب یہ علمی باتیں سے آپ ذہن میں رکھیں، جن گناہوں کی سزا اللہ نے معین کی ہے اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے حدود، حد. اس کے اوپر حد جاری ہو گئی. فلاں آدمی مثلا خدا نخواستہ خاکم بدن کسی نے زنا کیا کہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی، کسی نے شراب پیا اس کے اوپر حد جاری ہوگی. یعنی سزا اللہ کی طرف سے معین ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے جن کی سزا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے. وہ حاکم شرع مرجع وقت معین کرے گا کہ بھائی اس گناہ کو کتنے اس کے کوڑے مارنے مثلا.
اس کو کہتے ہیں شریعت میں تعزیرات. تعزیر اس کا واحد ہے تعزیر، جمع کی صورت میں آپ کہیں گے تعزیرات. تعزیرات اور حدود کا فرق کیا ہے؟ حد اسے کہتے ہیں جس کی سزا شریعت میں معین ہو، تعزیر اسے کہتے ہیں جس کی شریعت میں سزا معین نہیں ہے. 20 کوڑے، 10 کوڑے، 15 کوڑے، وہ حاکم شرع طے کرے گا کہ کتنے کوڑے اس کو مارنے یا کیا سزا دینی ہے، وہ حاکم شرع کے اوپر ہے. لہذا حد اور تعزیر کا بنیادی فرق انشاءاللہ کہ آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. سلوات دیجیے گا محمد والے محمد. لہذا دین کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے. واجبات کی پابندی کرنا، مستحبات کی پابندی کرنا. حتیٰ یہ جو مستحبات کی بھی جو علماء نے تاکید کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مستحب کی پابندی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب کو کتنا اہمیت دیتا ہوگا. ایک انسان اگر مستحب کو اہمیت دے رہا ہے تو واجب کو تو بہرحال بدرجہ اولا اہمیت دے رہا ہوگا. گرچہ ہمارے سماج میں کبھی اس کے الٹا بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کچھ اس انداز سے کبھی کبھی ہوتی ہے کہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بتایا تھا کہ مستحب اسے کہتے ہیں جس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن عملی طور سے پٹائی مستحب ہی کے کرنے پہ نہیں ہو رہی ہے، واجب چھوڑ دیا تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اگر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم انہیں واجبات اور مستحبات کی کیٹیگری کو سامنے رکھ کے ان کی تربیت کر رہے ہیں. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واجب میں خود ہم چونکہ وارد نہیں ہے لہذا واجب میں چھوٹ دے رہے ہیں، مستحب میں اور سختی کر رہے ہیں، جبکہ سختی کہاں دکھانی چاہیے تھی، واجب میں دکھانی چاہیے تھی. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے پتہ نہیں میں نے آپ کے سامنے کبھی مثال دی یا نہیں دی. مولانا غلام عسکری صاحب اکثر یہاں تذکرہ ہوتا رہتا ہے ان کا. میں نے ایک مقالہ ان کا پڑھا تھا، اس مقالے میں انہوں نے یہ مثال دی تھی، اور چونکہ اس وقت بات ذہن میں آ گئی، میں کوئی سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال بات آ گئی تو یہ بھی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان تمام علماء عاملین کے درجات کو بلند کریں کہ جنہوں نے واقعاً دین کی خدمت کے لیے جافشانی کی ہے. واقعاً جو ہے وہ خدمات ان کی بے لوث ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم جیسے تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ جو انہوں نے خدمات کی، ہماری واقعاً اس کے مقابلے میں کوئی خدمت نہیں ہے دین کی. بہرکیف وہ اس حوالے سے کہا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ واجب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کے بنسبت مستحب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی سامنے کی مثال آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی مسلمان علاقے میں چلے جائیے، کسی بھی فرقے کا ہو، اس سے جا کر پوچھئے کہ بھائی یہ بتائیے جب نماز عید ہوتی ہے تو اس میں کتنا مجمع آتا ہے. آپ ابھی کسی اور کو چھوڑے، ہم اپنے شیعہ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی امام بارگاہ ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں ممبئی میں، آپ کو ہر جگہ فل ہے یا نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ تو 2-2, 3-3 مرتبہ نمازیں ہوتی ہیں. بھائی نماز پڑھنے والے ابھی باقی ہے. گرچہ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مسجد میں ممبئی میں 2 مرتبہ جماعت ہوتی، چونکہ جماعت پڑھنے والے بہت ہیں. کبھی سنا آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا. کسی نے سنا ہو تو بعد مجلس مجھے بتائے گا کہ فلاں مسجد میں مولانا اتنے نمازی آ جاتے ہیں ظہرین میں کہ 2 بار مولانا کو نماز پڑھانی پڑتی ہے اس میں، یا مغربین میں 2 مرتبہ نماز پڑھانی پڑتی ہے. لیکن نماز عید میں آپ دیکھیں باقاعدہ طور سے پہلے سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں 2 مرتبہ نماز ہوگی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خوب. اب آپ اس کیفیت کو آپ ملاحظہ کریے اور واقعی ہم اپنی ہر آدمی اپنا مقایسہ کرے اپنے گھر کا. خواتین بھی میری بات کو سن رہی ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ ہاں واقعی کہیں ہمارے گھر میں ایسا تو نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں نماز عید جب آتی ہے، شریعت سے پوچھے کہ نماز عید کیا ہے. شریعت کے یہ دور غیبت کبریٰ میں نماز عید مستحب ہے. مستحب مطلب یعنی اللہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا، یہ جو دور غیبت کبریٰ چل رہا ہے، اس دور غیبت کبریٰ میں آپ جتنی مرتبہ بھی نماز عید پڑھیں گے وہ مستحب کی نیت سے پڑھیں گے. مستحب کی نیت سے مطلب یعنی آپ نے جب نیت کی ہے تو مستحب کی ہے، اگر نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ کیا عند اللہ کوئی جواب ہوگا، کوئی سوال ہوگا؟ کیا دینا ہے کچھ کہ کیوں تم نے نماز عید نہیں پڑھی، چلو پہلے لائن میں لگو یہاں 10 کوڑے کھاؤ؟ نہیں. مستحب کا مطلب ہی مولانا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کیا ہے تو جو آپ کے اوریجنل مارکس ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر مستحب نہیں کیا ہے کوئی بات نہیں، کوئی فرشتہ نہیں پوچھے گا، خداوند متعال بھی آپ سے کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مستحب کام تھا، آپ نے کیا نہیں کیا کوئی بات نہیں. ٹھیک ایسا ہی تو ہے کہ کسی کو اگر کوئی اختلاف ہو تو بولے بیچ میں. ایک سوال پوچھے گا محمد والے محمد. اس کا مطلب نماز عید مستحب ہے. خوب. مجمع کتنا ہے کام مولانا؟ اگر اس علاقے کی 1000 آبادی تو آپ مان کے چلیے 800 لوگ تو آنے جانے.
800 लोग का मजमा इला माशाल्लाह। अच्छा सिर्फ क्या जवान नहीं मरना, जवान बूढ़े जो चल नहीं पा रहा है वो भी आएगा, कोशिश करेगा कि पहुंचे। बच्चे जो गोद में है उनको भी अगर कोशिश होगी कि थोड़ा बहुत भी पैदल चल लेते हैं तो उनको भी माएँ तैयार करके ईद के दिन जो भेजती है कहाँ पर, नमाज के लिए। खूब ये जो सारी मेहनत की है हमने वो किस लिए की है? कहा मौलाना इसलिए की थी कि नमाज ईद अदा हो जाए। ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए नमाज ईद से पहले कोई नमाज थी क्या? अब हमने गौर किया तो कहा हाँ मौलाना नमाज ईद से पहले नमाज सुबह वाजिब थी। हाँ ठीक। नमाज ईद के बाद कौन सी नमाज है? नमाज ईद के बाद ज़ोहरैन का मरला आता है, वो क्या है, वाजिब है मुस्ताहब है? का वाजिब है। लेकिन हमने अमली तौर से देखा कि मुस्ताहब नमाज के लिए मैं खुद भी जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं जाऊं, घर वाले भी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर वाले घर में नहीं बैठने देंगे, बल्कि पिटाई भी हो सकता है बच्चों की हो जाए कि तुम नमाज के लिए नहीं जा रहे। बताओ, मुस्ताहब नमाज मतलब कुछ भी हो, लेकिन नमाज ईद कैसे छोड़ी तुमने? चलो जल्दी से। यानी अलबत्ता के वो बच्चे की जिनको कभी घर में नमाज के वक्त और खासतौर से सुबह के वक्त नहीं उठाया गया, उनको भी माएँ जो है पीट के उठाती है कि बताओ नमाज ईद नहीं पढ़ने जा रहे, खबीज कहीं सो रहा है, दुनिया भर की बातें उसको तान और जाना ही जाना है, उसको बहरहाल नमाज ईद अदा करना है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये नमाज मुस्ताहब थी, नहीं भी पढ़ता तब भी कोई मसला नहीं था। लेकिन वो नमाज के जो वाजिब की हैसियत रखती थी, नमाज सुबह, वो नमाज की जो ज़ोहरैन की हैसियत रखती थी, आप बताइए कितना मजमा है? का मौलाना ये तो मौलाना के ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे तो नमाज सुबह में 4-5 लोग, ज़ोहरैन में अगर वाकई कहीं खाना वाना हुआ मौलाना का तो जो जिसके यहाँ खाना होगा वो आ जाएगा लेने के लिए कि भाई मौलाना आपको ले जाना था, लिहाजा जो है वो हमें आगे, वरना और मगरिब होते होते तो फिर तो वाकई खुश नसीब है कि मौलाना खुद ही आए, खुद ही नमाज बिछाए, खुद ही नमाज पढ़े और चले जाए माशाल्लाह। बहरहाल नमाज रोज ईद है, वहां भी कोई नमाज वाजिब होती है, कोई नमाज पढ़ता है? बताइए मौलाना रोजे। तो ये है हमारी कैफियत कि हमने वाजिबात की कोई अहमियत अपनी जिंदगी में नहीं दी, लेकिन कभी कभी क्या होता है मुस्ताहब जो है वो वाजिब से ज्यादा का दर्जा पैदा कर लेता। जितनी जीती जागती मिसाल जो है वो नमाज ईद है कि मुस्ताहब नमाज पर इतना जोर है कि जाना ही जाना है वहां पर, जबकि वाजिब नमाज के लिए उतना जोर हमारी तरफ नहीं होता। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हमें बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी होगी कि हमारे बच्चों के ज़हनों में पता चले कि हाँ वाजिब है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। कितने ही रात में क्यों ना सोए हों, घर में माँ बाप की जिम्मेदारी, शरई जिम्मेदारी है खुद उठें और उठने के बाद अपने बच्चे अगर वाकई उन पर नमाज वाजिब का मसला है तब तो कोई मसला ही नहीं है, उठाना ही उठाना है उनको तो। लेकिन हाँ अगर बच्चे इस सिन्नो साल के हैं कि नमाज वाजिब नहीं हुई है, फिर भी उनको कम से कम तमरीन के खातिर उन्हें धीरे धीरे जो है वो आमादा करने के लिए उन्हें उठाना पड़ेगा, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन आप यकीन जाने में बार बार आपसे करो, अगर आपने ये ठान ली है कि मुझे दीन की पाबंदी करनी है तो दुनिया का कितना ही बड़ा शैतान क्यों ना वो आपको रोक नहीं सकता। इसलिए कि इंसान का जो अज़्म मुसम्मम है उसके आगे हर चीज लाचार नजर आती है। शर्त यह कि आप खुद इरादा करें। लेकिन अगर घर में ऐसा माहौल बना रखा है कि नहीं कोई बात नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे, तुम भी नहीं पढ़ो, जमात के साथ सोने का मजा ही अलग है, तो फिर यकीन जाने अल्लाह भी बेरोजगारी जमात के साथ ही घर में देगा। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बहुत जरूरी है कि दीन के हवाले से हम कितना बेदार हो रहे हैं, हमारे अंदर कितनी बेदारी आ रही है, हमारे बच्चों को पता है या नहीं पता वाजिबात क्या है। एक 2 रकअत नमाज अगर ये बंदा पढ़ने के लिए खड़ा है तो इसे ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें जो नमाज में वाजिब है या वाजिब नहीं है। मुझे बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्रिकेटर के पूरे खानदान का पता है, लेकिन पलट के किसी बच्चे से पूछे कि बताओ नमाज के वाजिबात कितने, तो यहाँ वहाँ बगल जाके क्या काम होना है पता नहीं। या कोई तो बोला मौलाना आता हूँ, रुकिए मैं आता हूँ, चाय लेके आता हूँ पहले आपके लिए। नहीं, आप देख लें, जबकि किसी क्रिकेटर के रिकॉर्ड के बारे में पूछे उसको साफ तफसील पता है, किस सन में कितनी सेंचुरी मारी थी, टेस्ट क्या है, वनडे का, सब पूरी डिटेल बताएगा। लेकिन उससे पलट के पूछे बेटा खुब्स का मसला कुछ पता है, अब्बा को नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा। मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। यानी हमें जिन चीजों में जिनका हमारा कोई जिंदगी से लेना देना नहीं था उसमें इतना इंटरेस्ट और इतना शौक है हमारे अंदर, लेकिन दीन के जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने वाला है वहां अफसोस का मकाम होता है कि हम उसकी तरफ से गाफिल हैं। बार बार मैं जुमला कह रहा हूं, हम गाफिल हैं अभी भी, हमें नहीं पता, हम खुशफहमी में मुब्तला। हकीकत तो ये है
ہمیں لگتا ہے بہت آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا یہاں پر، بس کچھ بھی کرو ایسے گزار دو، اس کے بعد تو سب مرحلہ آسان ہے. نہیں عزیزان گرامی، غلط فہمی کا شکار ہے وہ، چونکہ قرآن سے دور ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، معصومین کی سیرت اسے نہیں بتائی گئی ہے، لہذا اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. وہ اس نشے میں ہے کہ میں عمل کروں نہ کروں، میں جس طریقے سے چاہوں زندگی گزاروں، جبکہ قرآن کی آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا اَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا انہیں وہ چھوڑ دیا جائے گا، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، انہیں کوئی ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی زندگی آئے گزاری جیسے چاہے گزار لی. تو پھر اس دین کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو نظام ہم نے تمہارے لیے مرتب کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ صرف خوش گزرانی کے لیے کہ جس پر چاہے عمل کرو، جس کو چاہے چھوڑ دو، اس کے بعد خوشی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاؤ. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تمہیں ایک ایک چیز کا حساب عند اللہ دینا ہوگا. ایک سوال دیجیے گا محمد والے محمد. لہذا عزیزان گرامی، ہم سب کو دین کا پابند بننا ہوگا. اور دین کی جب پابندی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا کافی ہے، روزہ رکھ لیا بس دینداری ہو گئی. نہیں، ہر مرحلے میں دینداری. اور میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں. جس طریقے سے امام جماعت کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا لاکھ من چاہے کہ پہلے رکوع کر لے، شریعت نے کہا کر تو لوگے لیکن تمہاری جماعت مکمل نہیں ہے، جماعت کا ثواب نہیں ملنے والا. سجدے سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. 2 رکعت کی نماز میں تمہیں یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی کہ دیکھو جس طریقے سے امام جماعت سے پہلے نہ رکوع میں جا سکتے ہو، نہ رکوع سے پہلے اٹھ سکتے ہو، نہ سجدے میں جا سکتے ہو، نہ سجدے سے پہلے سر اٹھا سکتے ہو، تو تمہیں کتنا دین کا پابند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پورا دین تمہارے لیے امام کی حیثیت ہونی چاہیے. ہر کام کرنے سے پہلے خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے. اگر اس انداز سے زندگی گزارو گے تو یقین جانو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ایک سلام دیجیے گا محمد والے محمد. بہت سی چیزیں ہم صرف انجام دے رہے ہیں، ہم اس کی لاجک، اس کے فلسفے، اس کی علتوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیتے. اب میں سامنے چونکہ شب جمعہ سامنے کی مثال آپ کو دیتا ہوں. شب جمعہ میں آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اور زیارت وارثہ پڑھتے وقت ایک جملہ لکھ آتا ہے لفظ مہدی. لفظ مہدی آتا ہے جب آپ زیارت سید الشہداء پڑھیں گے. تو اکثر افراد کو میں نے دیکھا جب سے جیسے ہی لفظ مہدی آیا، اور چونکہ عادت ہے کہ جیسے امام کا نام آتا ہے وہ سر جھکا لیتے ہیں. جبکہ یہاں پر زیارت وارثہ میں جو لفظ مہدی آیا اس سے مراد امام زمانہ کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد خود امام حسین ہے. مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہدی یعنی جس کی اللہ نے ہدایت کی ہو. جو آپ زیارت پڑھ رہے ہیں، ذکی، لشکری، مہدی، باقاعدہ جو پڑھتے ہیں مہدی کا لفظ جو آپ پڑھتے ہیں، مہدی کا مطلب یہاں پر امام حسین کی ذات ہے. یہاں پہ سید الشہداء کی مراد ہے، یہاں پر امام زمانہ مراد نہیں ہے. لیکن چونکہ عادت ہے، ترجمہ دیکھا نہیں ہے، لہذا جیسے ہی لفظ مہدی آیا سر جھکا لیا. وہ بقول نجفی صاحب خدا غنی کے رحمت پر الہ آباد میں جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، تو ایک جیسے امام حسین کا نام آتا تو ایک شخص جو ہے وہ گریہ وزاری کرتا، جبکہ ان کا گریہ وزاری یقیناً جو ہے وہ عشق سید الشہداء کی بنیاد پہ تھا. لیکن وہ اکثر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ محترم، رونے سے پہلے دیکھیے کہ میں باب فضائل میں ہوں یا باب مسائل میں ہوں. ان کو باقاعدہ وہ تاکید کیا کرتے تھے. ایک صلاح دیجیے گا محمد والے محمد. ایک اور صلاح دیجیے گا محمد والے. لہذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہمارے لیے کہ شریعت نے جو چیزیں ہمارے لیے معین کی ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ہماری کتنی جو ہے وہ معرفت ہے، ہم کتنا دین کے حوالے سے اپنے آپ کو سترتا جسے کہتے ہیں، کتنا جو ہے وہ حساس ہیں دین کے مسئلے کو لے کر، دین کی شرائط کو لے کر، قوانین کو. روز ایک مسئلہ بھی اگر گھر میں ڈسکس ہو، اس پر گفتگو ہو، تو آپ سوچیں سال میں کتنے مسئلے ہم اس سے واقف ہو جائیں گے کہ شرعی حوالے سے کس کا کیا حکم ہے، کس کا کیا حکم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی جو ہے وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے. ایک سوال دیجیے گا محمد والے محمد. لہذا عزیزان گرامی، اس باب میں نے کہا کہ دین
اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس مرحلے میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. واجبات کا مرتبہ سمجھنا ہے, مستحبات کی اہمیت کو سمجھنا ہے, تربیت اولاد ایک بہت اہم موضوع ہے دین کا, اس پر توجہ دینی ہے. اور میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے, میں تو صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو آج کے دور کی ضرورت ہے, جس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے, جو کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے وہ چیزیں پامال ہو رہی ہیں, جس پر میری گفتگو ہو رہی ہے. وَإِلَّا بہت سی چیزیں گفتگو کرنے کے لیے. انہی چیزوں میں سے ایک اہم مسئلہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ ہے توسل کا مرحلہ. کہ آج بہت سے لوگ عقائد کے بعد میں جو ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ آپ جو ہے معصومین سے توسل اختیار کرتے ہیں, ان کو وسیلہ بناتے ہیں, کیا وہ خدا سے بڑھ کے ہو گئے, اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے اعتراضات نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں. جبکہ اس کا سیدھا سادہ جواب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے, ائمہ کی سیرت میں موجود ہے, حتیٰ کہ اصحاب اور ازواج کی زندگی میں اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ توسل کا ہرگز مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم توسل کے مرحلے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام جو کچھ ہے بس آپ ہی, اب خدا سے کوئی مطلب نہیں. خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم امام حسین یا علی یا بقیہ کسی بھی امام معصوم کا نام لیتے ہیں, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو حیثیت خدا کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مقرب بارگاہ الہی ہے. اگر ان کا واسطہ دے کر, ان کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو خدا مزید خوش ہوگا. مانگتے ہم خدا ہی سے ہیں, بس وسیلہ ان کو بناتے ہیں کہ پروردگار تو دینے والا ہے, لیکن تیرے واسطہ ان ذوات کا جس کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے, تو جب ساری کائنات کو خلق کیا جا سکتا ہے تو ایک میرا بھی مسئلہ اسے بھی ان کے صدقے میں حل کر دے. ایک محمد والے محمد لہذا عزیزان گرامی, اس مرحلے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ دین نام ہے اخلاق, دین نام ہے احکام کا, دین نام ہے عقائد کا. ان تینوں مرحلے پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ عقائد کا مرحلہ ہو, چاہے وہ احکام کا مرحلہ ہو, چاہے وہ اخلاق کا مرحلہ ہو. تینوں جگہوں پر میری کوشش رہی ہے تقریباً ہر مجلس میں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں تینوں باب میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں, تاکہ تشنگی جو ہے وہ تھوڑی بہت کم ہوتی رہے. آپ دیکھیں کہ اخلاق کی عنوان سے تو علماء یہاں تک جو مثال دیتے ہیں, اتنی لطیف مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ظرف ہے سونے کا, ایک گلاس فرض کریے بچوں کو سمجھانے کے, ایک گلاس ہے سونے کا, اور سونے کے گلاس میں زہر رکھا ہو, اور اسی کے مقابلے میں ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا برتن ہو, اور اس میں جو ہے خالص پانی رکھا ہوا ہو. آپ بتائیے آپ کس کے پاس رہنا پسند کریں گے, کون سی چیز اٹھانا پسند کریں گے؟ کہ مولانا اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو وہ سونا جو ہے بہت اچھی چیز ہے, واقعی اتنا قیمتی ہے, لہذا جو ہے وہ اس کو لے تو لے, لیکن مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ زہر ہے. وہ بجائے یہ کہ زندگی دے وہ لوگوں کی جان لیتی ہے, لہذا وہ کتنا ہی ظاہر سے اچھا کیوں نہ, لیکن اس کو ہم گلے نہیں لگانا. لیکن اسی کے مقابلے میں مولانا وہ جو مٹی کا برتن ہے, بظاہر برتن مٹی کا ہے, لیکن اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ در حقیقت حیات انسانی ہے, انسان کو حیات دینے والی چیز ہے. لہذا اس کے ظاہر کو نہ دیکھتے ہوئے میں اس مٹی کے برتن کو لینا پسند کروں گا جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ انسان با اخلاق کی یہی مثال ہے کہ انسان کا ظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا, اس کے اندر آداب و تہذیب نہیں پائے جاتے, تو اس کی مثال ویسی ہے جیسے سونے کے گلاس میں جو ہے وہ زہر پڑا ہوا ہو کہ لوگ اسے اس کے اپنے باپ کو قریب لے جانا ہی پسند نہ کرتے ہو. لیکن اگر کوئی با اخلاق ہو, لباس پھٹا ہوا ہو, رہنے کو گھر نہ ہو اچھا, لیکن اس کے باوجود لوگ اس سے بار بار ملنے کے خواہش مند ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ در حقیقت حیات ہے, جو اس کے بعد ہے اس کے بعد اخلاق ہے. ایک سلوات دیجیے گا محمد والے محمد. لہذا اسی لیے علماء حوضے میں ایک مثال دیتے, کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک من علم حاصل کرے تو اس ایک علم من کو سنبھالنے کے لیے اسے کم سے کم 2 من اخلاق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ علم بھی جو ہے وہ طغیانی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, علم بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کبر و تکبر کے بعد میں لا سکتا ہے. اور کبھی کبھی ہم نے تو بعض ایسے علماء کی بھی زندگی دیکھی ہے, پڑھی ہے, کہ پروردگار عالم کا ہر اعتبار سے شکر ادا کر رہے ہیں. سختیوں میں ہے تب بھی شکر ہے, مصیبت میں ہے تب بھی شکر ہے, نعمات میں ہے تب بھی شکر ہے.
وہ ہر اعتبار سے توحید کے باب میں اتنا اپنے آپ کو انہوں نے رچا بسا لیا ہے کہ خدا کی جانب سے کچھ بھی آ رہا ہے شکوہ و شکایت نہیں ہے، کسی طرح کا مرحلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ آج ہی میں نے ایک مرجع کا جو واقعہ پڑھا ہوا آپ کی خدمت پیش کروں، سلوات بھیجیے گا محمد والے. تھوڑا سا واقعہ تھوڑا سا عجیب سا ہے، لیکن بہرحال بات آئی ہے تو وہ پڑھ دیتا ہوں میں. ایک عالم ہے جن کے شاگردوں کو یہ پتا چلا کہ گھر میں ان کے تعلقات جو ہے وہ زوجہ سے اچھے نہیں ہیں، اور ایسے اچھے نہیں ہیں کہ مسئلہ ان کی طرف سے خراب نہیں ہے، مرحلہ اس طرف سے خراب ہے. اور عالم یہ کہ کبھی کبھی جو ہے وہ زوجہ کی طرف سے ہاتھ صفائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن شاگردوں کو پتا چلا کہ یہ آغا کیا مسئلہ، کبھی جو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. انہوں نے آگے بتاؤ واقع ایک انسان کے لیے انتہائی سخت مرحلہ، اگر اس مرحلے میں خدا نہ خواستہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو خوب. تو شاگردوں نے کہا کہ آغا آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کبھی آپ نے ذکر کی نہ کبھی بتاتے ہیں، اور ایک دم حشاش بشاش، نہ چہرے پہ کوئی افسردگی کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے میرے لیے. آپ سوچیں ایک مرد کے لیے اس منزل سے گزرنا، وہ یہ کہنا کہ میرے لیے نعمت الہی ہے. شاگردوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی. آغا یہ کیسی نعمت ہے آپ کے لیے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میں جاتا ہوں چونکہ ایک مشہور عالم ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کوئی قبا چونے لے رہا ہے، کوئی ابا چونے لے رہا ہے، ایک الگ ہی رتبہ ہے. تو کہیں مجھے احساس نہ ہو کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا شخص ہو گیا ہوں، میرے اندر کوئی کبر و تکبر یہ چیزیں نہ ہو. شاید خدا نے یہ مرحلہ مجھے گھر کے اندر جو دیا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ تمہاری حیثیت یہ ہے. میں تو خدا کی اس نعمت کو اس انداز سے سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ میرے اندر وہ غرور اور تکبر پیدا نہ ہونے پائے. کہیں میں باہر جاؤں تو لوگ میں سوچو کہ اب تو مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ سوچیں اس طریقے سے جب انسان فکر کرتا ہے تب اللہ اسے علم عطا کرتا ہے کہ جہاں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں توحید کا دامن تھامے ہوئے. مشہور و معروف عالم دین علامہ جوادی طابہ سرا رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ سبھی نے ان کا نام سنا ہوگا. بیٹھے ہوئے تھے مسجد قاضی صاحب الہ آباد میں، مسجد قاضی صاحب کا، اور اچانک انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں لکھنؤ. میں کہا آقا بلکہ رک جا، میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ کیا، بہت بہتر ہے. منٹوں میں انہوں نے وہیں رہتے تھے وہیں پاس ہی میں، بیگ اٹھایا اور سیدھا خدا حافظ چلے گئے. وہاں 6 بجے ٹرین جاتی تھی لکھنؤ کے لیے الہ آباد سے، گنگا گومتی ایکسپریس تقریباً اس کا نام تھا. تو وہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ سب بیٹھے تھے دوست اپنا باتیں کر رہے تھے جو نوجوان تھے. دیکھا آقا جو ہے واپس بیگ لے کر آ گئے. تو ان لوگوں نے تھوڑا سا مسخرے کے انداز سے کہا آقا آپ تو استخارہ کر کے گئے تھے، ٹرین کیسے چھوٹ گئی؟ آپ سے پوچھا واپس کیوں آ گئے؟ کہا ٹرین چھوٹ گئی. کہا آپ تو استخارہ کر کے گئے تھے، ٹرین کیسے چھوٹ گئی؟ ہوتا نا ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی، ارے مولانا سے استخارہ کر کے پیسہ لگایا تھا پھر بھی ڈوب گیا، استخارہ کر کے شادی کیا تھا پھر بھی طلاق کی نوبت آ گئی. ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ بہت سے کام استخارے سے کرتے ہیں لیکن نتیجے چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اسی کے لیے آیا ہی ہوگا، بس اس سے ہٹ کے کسی کام کے لیے آیا ہی نہیں. کیا لطیف جواب دیا ہے علامہ جوادی طابہ سرا نے. اس جواب سے آپ کو احساس ہوگا کہ جب بندہ توحید کے بعد میں اپنے آپ کو ڈبا دیتا ہے تو پھر کتنا ہی نقصان ہو، کتنا ہی مرحلہ خراب کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی خدا کی طرف جو ہے بدگمانی کی نسبت نہیں دیتا. جیسے انہوں نے کہا کہ آقا آپ تو استخارہ کر کے گئے تھے، پھر یہ جو ہے وہ ٹرین کیسے چھوٹ گئی؟ کہا تمہیں کیا پتا استخارہ کس لیے آیا تھا؟ مجھے تو یہ لگا استخارہ اس لیے آیا تھا کہ اللہ نے 2 رکشے والوں کی روزی میرے جیب میں رکھی تھی. جاتے وقت رکشے والے کو پیسہ دے دیا، آتے وقت رکشے والے کو پیسہ دے دیا. ان 2 لوگوں کی روزی مجھے پہنچانا تھا، اس لیے اللہ نے کہا بہتر ہے کہ تم گھر سے نکلو، اسٹیشن تک جاؤ، دونوں کی روزی دے کر واپس گھر پہ آ جاؤ. ایک سلام دیجیے گا محمد والے محمد. یہ دیکھیے آپ، یہ ہے توحید کا وہ باب اور وہ اینگل جو علماء ہمارے آپ کو دینے کی تیار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے ہم نے ٹھان رکھی اسی کام کے لیے خدا بھی ٹھان لے. ہم نے کہا یہ کرنا ہے تو خدا کو بھی استخارے میں کہنا ہے ہاں، ورنہ مولانا صاحب آپ اس وقت تک استخارہ کرتے ہیں جب تک ہاں نہ آ جائے. بہت سے لوگ مراجعہ کرتے ہیں، ورنہ 1 2 3 جب مرلہ ہو گیا بس ہو گیا کافی، چلتے ہیں مولانا، ہو گیا اپنا کام. اور کبھی کبھی یہ بھی سوال ہے کہ دوبارہ استخارہ ہو سکتا ہے، دوبارہ ہو سکتا ہے. چوبا آپ کو جو کرنا کریے، پھر خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بار بار یہ کر دوں، صدقہ دے کے یہ دے کے. دنیا بھر کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں.
جبکہ یہ بات طے ہے کہ یہ ہاں زمان اور مکان اگر بدل جائے استخارے کی اجازت ہے کہ فرض کریے صبح آپ نے استخارہ دیکھا نامناسب تھا، شام کے وقت اب ایک چونکہ پورا ٹائم ہی بدل گیا، آپ اسی مرحلے میں دوبارہ استخارہ علماء کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ وقت بدل چکا ہے لہذا آپ استخارہ کر سکتے، لیکن ایک ہی مجلس میں بار بار صرف اپنے مقصد کا جب تک استخارہ نہ آ جائے تو اس کو وہی بات ہے کہ کوئی کہے میں پہاڑ سے کودوں گا، اللہ کہے نہیں، کوئی کہے میں کودوں گا، اللہ کہے گا نہیں، آخر میں کہے گا جا کود جا۔ ایک سلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ اس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق ڈھلیں۔ تو جس دن یہ جو ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا سارے مسئلے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہم یہ سمجھنے لگے کہ دین اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو بدلوں، دین اس لیے نہیں آیا کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری مرضی کے مطابق اس کو بدل لینا، جب چاہے اپنے حساب سے مینج کر لینا، نہیں، دین کو مجھے بدلنا ہے، یعنی دین کے حساب سے مجھے چلنا ہے، دین کو میرے حساب سے نہیں چلنا ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا یہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہے کہ ہم کتنا دین کے مرحلے میں معرفت حاصل کریں، اور اخلاقی منازل میں جو اسلام نے جو تاکیدات ہے، آپ واقعاً اتنا زیادہ اخلاقی جو پروگرام ہے اسلام کا، جو دین کا، جو ہمیں دیا گیا اخلاق کے نام پر، کسی بھی مذہب اور ملت میں آپ اٹھا کر دیکھیے اتنا کامل اور اکمل جو ہے وہ اخلاقی جو مینرز ہیں وہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئی۔ ایک ایک چیز کا اسلام نے خیال رکھا، تاکہ بیت الخلا بھی انسان جا رہا ہے تو وہاں بھی 20-25 مسئلے مسائل بیان کر دیں کہ اس میں اخلاق کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ادب کیا ہے، پہلا پیر کون سا، بعد میں نکلتے وقت پیر کون سا، سر پہ ٹوپی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سارے مرحلے بیان کیے اسلام نے۔ یعنی اتنی باریکی کے ساتھ احکام بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اخلاقی منزل بیان کیے گئے، تاکہ میرا بندہ جب کسی مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچانا چاہے تو کسی مرحلے میں اسے ویکنیس، کوئی کمزوری کی ضرورت محسوس نہ ہو کہ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیا کروں میں، اب تو اپنے جیب سے کچھ بیان کرنا ہوگا، نہیں، ہر مسئلے کا حل ہمارے دامن میں ہے، تم پابندی کرنا شروع کرو، پھر دیکھو آسانی بھی فراہم ہوگی اور دنیا اور آخرت تمہارے لیے کتنی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں کا پیغمبر اسلام نے خیال کیا، بہت سی باتیں جس کی طرف ہم شاید متوجہ ہی نہیں ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جماعت کی نماز پڑھ لینے سے میرا جو بگڑ جائے گا کچھ، میں بعد میں آؤں گا، 2 رکعت کے بعد آؤں گا، 3 رکعت کے بعد آؤں گا۔ پیغمبر کے بعد ایک شخص پہنچا، اللہ کے رسول یہ بتائیے میں نماز جماعت میں جب پہنچتا ہوں تو 1 رکعت ہمیشہ تاخیر سے پہنچتا ہوں، کچھ ایسا وظیفہ بتائیے جو 1 رکعت کا ثواب چھوٹ جاتا ہے وہ میں پورا کر لوں۔ پیغمبر نے کہا یہ پوری کائنات اگر سونے ہو جائے تو اس کے راہ میں صدقہ دے دے، پر بھی پھر بھی جب 1 رکعت کا جو ثواب جماعت کا چھوٹا ہے وہ تجھے نہیں ملنے والا۔ اچھا مولانا میرا گھر مسجد کے پاس ہی ہے، امام بارگاہ کے پاس ہی ہے جہاں جماعت ہوتی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں اسی وقت IPL کا میچ آتا ہے، کیسے جاؤ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو چھوڑوں یا جو ہے وہ میچ دیکھنے جاؤں یا میچ دیکھوں یا اس کو کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آخر میں بہرحال میں جیتتا ہی ہوں، چونکہ اندر جو شیطان بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہی بیٹھو، میرا بھی ساتھ، یہاں بھی تو جماعت سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، بہرحال میں یہیں بیٹھ گیا۔ اب بتائیے مولانا یہ میرا کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جا کے فقہا سے پوچھئے کہ جہاں تک اذان کی آواز آ رہی ہے، لوگ اذان کی آواز سن رہے ہیں جو قرب و جوار میں رہتے ہیں، کیا ان کے لیے جماعت سے نماز کا ترک کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ حتیٰ کہ پیغمبر کے پاس ایک نابینا آیا، اللہ کے رسول مغرب کے وقت، ایسے تو مجھے ایسے بھی نہیں دکھائی دیتا، لیکن دن میں کم سے کم کچھ افراد ہوتے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے آتے ہیں، رات میں کیا کروں، کوئی نظر ہوتا ہی نہیں تو مجھے لے کر کون آئے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہارے گھر کے اور مسجد کے دروازے میں اگر زیادہ فاصلہ نہ ہو تو ایک ڈور، ایک رسی جو ہے وہ باندھ لو اپنے گھر کے پاس مسجد کے، اس رسی کے سہارے جو ہے وہ مسجد میں چلے آئیں۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، نابینا کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کی آنکھیں نہیں اس کے کہہ رہے ہیں کہ جو رسی ہے جو تمہارے مسجد کے دروازے سے بندھی تمہارے گھر تک ہے اس کو پکڑ کر چلے آؤ، کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں کہا پیغمبر نے کوئی بات نہیں گھر میں نماز پڑھ لینا۔ اس کے باوجود تاکید کر رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر آؤ، جماعت کا ثواب حاصل کرو، کیونکہ یہ جو ثواب خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ بعد میں نصیب ہونے والا نہیں ہے، میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہوں، یہ اور بات ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، آپ دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ افراد کے جو راہ خدا میں پیسہ خرچ کرتے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ہر نیکی، ہر پیسے، ہر درہم کے بدلے ایک کلی، اور اس کلی میں 700 دانے، یعنی تقریباً اگر اس کو میں جوڑوں تو ایک نیکی جو آپ نے کی ہے اس کے بدلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ 700 گنا مجھ سے واپس کرتے ہیں۔ ایک کے بدلے میں کتنا؟ آپ نے 10 سنا، میں آپ کو 700 سنا رہا ہوں۔ ایک نیکی کی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کتنا واپس کروں گا؟ 700 گنا۔ مجھے ہی سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کی بات کیا کروں کہ میں نے کتنا چندہ دیا، میں نے کتنا مجلس و ماتم اور دنیا میں داری اور کتنی چیزوں میں خرچہ کیا، میں آپ پہ کیسے اعتراض کروں؟ مجھے خود سمجھ میں آئے گی نہیں۔ لیکن جیسے ایک بینک والا آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے 1 لاکھ جمع کریے، 1,20,000 آپ کو ملے گا اگلے مہینے۔ میں خود بھی کتنی بار جاؤں گا اپنے گھر والوں کو، اگل بغل جتنے دوست احباب سب کو فون کر کے میسج کیا، سارا ٹائم اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ 2 لاکھ ملے گا اگلے مہینے، پھر تو خود ہی ایک بینک کھول کے بیٹھ گیا تو بھائی نہیں کہ اتنا فائدہ، اتنا پروفٹ، اور اس کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی 1 کے بدلے 2 مل رہا ہے۔ لیکن جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 1 کے بدلے میں 1 نہیں 700 گنا، دنیا کا کون سا ایسا بینک ہے جو 1 کے بدلے میں 700 گنا دینے کے تیار ہے؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ میرا یقین اور میرا ایمان اس خدا کی ذات پہ ہے یا نہیں۔ میں نے جو راہ خدا میں پیسہ خرچ کیا ہے میرا اس پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ جس دن یقین ہو جائے گا پھر امام حسین کی قربانی کی اہمیت اسے سمجھ میں آئے گی کہ جو کچھ بھی ہے جب تک اسے خدا کی راہ میں قربانی کرو گے وہ درجہ مل ہی نہیں سکتا جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ یہ ہاتھ جو بلند کرنے والا مرحلہ ہے وہ ہماری اذا کا حصہ ہے۔ آپ یہ سوچئے کوئی کسی معصوم کی حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے تو بہت رعایت سے بات پڑھی ہے۔ بعض اوقات میں نے ممبر سے کچھ لوگوں کو نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا کہ اگر حلالی ہو تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ۔ یہ جو تربیت کا رخ ہے یہ انتہائی بد اخلاقانہ انداز ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی کہے کہ حلالی ہونے کا ثبوت تو اپنا ہاتھ اٹھا کر، اور جب کہاں سے لے کے آ گئے بھائی؟ کس امام کی حدیث ہے، کس معصوم سے آپ لے کر آئے کہ ہاتھ اٹھانا جو ضروری ہے؟ ہاں یہ اچھا لگتا ہے نعرہ لگانے میں کہ جو شیرہ نعرہ یا حسین لبیک یا حسین، تو بہت اچھی بات ہے وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن کوئی صاحب یہ نہیں سوچے کہ کسی امام، کسی مرجع یا کسی مجتہد کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ جب تک اٹھاؤ گے نہیں تمہاری حلالیت ہی ثابت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ مشکل ہے کہ اس سب پہ کوئی بولتا نہیں، بولنا ضروری ہو گیا، چونکہ یہی چیز نہ بولنے پہ کل یہ بچہ کہے گا یہی تو دین کا رخ ہے، دوسروں کو ٹوکے گا کہ تم نے ایک حرام کام کر لیا، بتاؤ نعرہ لگاتے وقت ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے تم؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر آپ کو لگ رہا ہو کہ مولانا بے رب باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے ان کو سب بیان کرنی، ہم کو سب پتا تھا۔ آپ کو پتا ہے لیکن ایک دو لوگوں جن کو نہیں پتا میں ان کے لیے بات پڑھ رہا ہوں کہ ان کو ہی پتا چل جائے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا یہ چیز در کرنا بہت اہم ہے، اور یقین جانے جب تک قربانی نہیں ہے اللہ کوئی مقام جو واقع مقام اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں عطا ہونے والا۔ جناب ابراہیم جیسی شخصیت علیہ الاف التحیت والثناء، شیخ الانبیاء، اتنا عظیم مقام جناب ابراہیم کا، لیکن جب مرحلہ امامت انہیں دینا ہوا، مقام امامت عطا کرنا ہوا، کتنی قربانی سے گزرے، جانی قربانی، مالی قربانی، نفس کی قربانی، اولاد کی قربانی، ہر اعتبار سے قربانی دے رہے ہیں۔ اور یہ قربانیوں سے گزرنے کے بعد جناب ابراہیم اس منزل میں پہنچے ہیں کہ جناب ابراہیم کو مقام امامت عطا کیا گیا ہے، جبکہ جناب ابراہیم مقام نبوت پر فائز تھے، لیکن مقام امامت چونکہ ایک عظیم مقام تھا، لہذا کہا جب تک یہ قربانیاں آپ دیں گے نہیں اس وقت تک یہ مقام آپ کو عطا ہونے والا نہیں۔ آپ سوچیں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں صرف کہ اگر آج آپ سے کوئی کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو، وہ بھی بیٹا جو چھوٹا ہو، ابھی آغوش میں ہو، اور اپنی زوجہ کو جا کر ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئیے کہ جہاں دور دور تک نہ جینے کا کوئی آثار ہو، نہ آدم ذات، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیا آپ کر رہے ہو؟ سوچ کے دیکھیے ایک لمحے کے لیے۔ اور جناب ابراہیم، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم گئے کہاں پر؟ ایک ایسی جگہ پر، قرآن کے لفظ ہے میرے لیے، وادی غیر ذی زرع، جہاں سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں،
جہاں زندگی گزارنے کا کوئی اثر نہیں. ایک ایسی جگہ پر جناب ابراہیم اپنے خانوادے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے یہاں تک اس کو بھی اپنے حساب سے پڑھ دیا کہ وہ اصل میں جناب سارا کے یہاں حسد پیدا ہو گیا تھا, لہذا جناب سارا نے کہا اب ہاجرہ یہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے یہاں ولادت ہو گئی ہے, لہذا ان کو جا کر مکہ چھوڑ کے آئیے, اور جناب ابراہیم چل دیے. اچھا میں پھر ابھی ایک جملہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دین آیا ہے اس لیے تاکہ میں اپنے آپ کو سدھاروں, دین اس لیے نہیں آیا کہ میں دین کو سدھاروں. لہذا کچھ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا قبلہ و کعبہ کچھ لوگوں کو بنا رکھا ہے, انہوں نے ویسے جناب ابراہیم کو بھی سمجھ رکھا ہے کہ جیسے ادھر سے حکم ہوا یہ صاحب چل دیے. انہوں جیسے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہوم منسٹر نے حکم دیا چل دیے, صحیح غلط کچھ نہیں, بس چلنا ہی چلنا ہے. انہوں نے سوچا جیسے ہم ہیں ویسے جناب ابراہیم بھی ہوں گے, جناب سارا نے کہا اور ادھر یہ چل دیے. جبکہ حضور والا جناب سارا ایک عظیم خاتون ہے, ایک معزز خاتون ہے, انہوں نے خود شادی دوسری کرائی ہے جناب حجرہ کے ساتھ. تاریخ پڑھیے آپ, جناب سارا کا یہ پیشنہاد دی تھی کہ آپ جو ہے وہ میری کنیز جو ہے وہ جناب حاجرہ ان سے شادی کر لیجیے. اور یہیں پر چونکہ جو دور حالات حاضرہ چل رہے اس میں بھی ایک بنیادی نقطہ سنتے جائیے, شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو. یہ جو یہود اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں, اور آج سے نہیں ہمیشہ بھی دشمن ہے, پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے, اس کی ایک کڑی کو کہیں نہ کہیں لوگ مس کر دیتے ہیں. ان سے پوچھیے آپ رسالت ماں کو کیوں نہیں مانتے, جبکہ آپ کی کتابوں میں آپ کے بزرگوں نے ہر جگہ پیغمبر کا تذکرہ ہے. حتیٰ کہ قرآن نے تو یہاں تک کہا جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے ویسے یہود پیغمبر کو جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہے, نبی خدا, لیکن اس کے باوجود پیغمبر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہیں. وجہ اسی واقعے میں ہے. کون سی وجہ کا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جناب سارا کو بھی اللہ نے بعد میں بیٹا دیا. جناب سارا کی جو ولادت ہوئی ان کا نام کیا رکھا, اسحاق, اور جناب حاجرہ کی جو ولادت ہوئی ان کا نام ہے اسماعیل. ہمارے پیغمبر نسل اسماعیل سے ہیں, اور یہودیوں کا جو سلسلہ ہے وہ نسل اسحاق سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا کی اولاد ہیں, یعنی آزاد عورت کی اولاد, اور تم جو ہو وہ کنیز کے بیٹے کے بیٹے ہو, یعنی اس سلسلے سے آئے ہو, لہذا ہم کیسے جو ہے وہ آقا زادہ ہو کے کنیز کی اطاعت کر لیں. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. یہ جینیٹک مشکل جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آقا, ہم تو جناب اسحاق یعنی جناب سارا کی نسل سے ہیں, اور آپ کا جو نبی آ رہا ہے وہ جناب حاجرہ, اور جناب حاجرہ ہے کنیز جناب سارا, لہذا ہم تمہارے نبی کی اطاعت کرنے والے نہیں. جو قوم بنیامین یعنی وہ بھی تو جناب یعقوب کی اولاد تھے, لیکن ان کی نگاہ میں بنیامین کا مرتبہ کم تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ اب پوری تاریخ میں ادھر چلا جاؤں گا تو مسجد شاید 1.5 گھنٹہ ہو جائے. طالوت جو آئے تھے جناب طالوت بنیامین کی نسل سے تھے, لہذا قوم والوں نے بنیامین کو چونکہ نسل بنیامین سے دیکھا ان کی کوئی حیثیت نہیں, جبکہ یہودی وہ بھی تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ نہیں طالوت تو بنیامین کی نسل سے, فقراء کے خاندان سے, غریبوں کے خاندان سے, وہ ہم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں, ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے, ہم ان کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. لہذا میں اس طرف ہی واپس آپ کو لے کے آتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ جناب سارا کے کہنے پر جناب ابراہیم گئے تھے. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ نہیں, کس کے کہنے پہ گئے تھے. قرآن تاریخ میں اس کا واقعہ جو لکھا ہے کہ جب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے ابراہیم, تو جناب حاجرہ نے کہا کہ اے میرے والی و وارث, آپ مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا کہ اے حاجرہ, جس کے کہنے پہ لایا تھا اسی کے کہنے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی خدا کے کہنے پہ لایا تھا اور خدا ہی کے کہنے پر اسی کے بھروسے تمہیں دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور اس انداز سے چلے کہ اب تاریخ بتاتی کہ جب جانے لگے, بہرحال باپ ہے جناب ابراہیم, اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں جینے کا کوئی اثر نہ ہو, اس جگہ بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. حکم خدا ہے, لہذا ہر طریقے کی مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں. لہذا ہاتھوں کو اٹھایا, دعا قرآن میں موجود ہے, فَاجْعَلْ حَافِظَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ, پروردگار لوگوں کے دلوں کو میرے بیٹے اور میری زوجہ کی جانب موڑ دے. یعنی لوگ یہاں پر آئے, یہاں پر جو ہے وہ آبادی بڑھے, اور میرے جو بیٹا کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب موڑ دے. سوال آپ سے کر رہا ہوں, یہ بتائیے جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟
گواہی گواہ ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں حجاج سرزمین مکہ پہ جا کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی بے نحو احسن قبول ہوئی ہے. آج اتنا بڑا مجمع سرزمین مکہ پہ جا کر گواہی دیتا ہے کہ اے حضرت ابراہیم جو دعا آپ نے اس زمانے میں کی تھی جب یہ وادی غیر ذی زرع تھا، لیکن حکم خدا سے آج آپ دیکھیں 20 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہے جو اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے. اب یہیں پر رکیے، تاریخ ایک واقعہ آپ کو اور بتاؤں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور پیغمبر کی آغوش میں امام حسین آئے ہیں تو امام حسین کے لیے پیغمبر اسلام نے یہی جملہ فرمایا جو جناب ابراہیم نے کہا تھا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب موڑ دے. اب مجھے بتائیے اگر خلیل خدا جناب ابراہیم دعا کرے تو اللہ دعا کو اس انداز میں قبول کرے کہ 20 سے 30 لاکھ کا مجمع سرزمین مکہ پہ جا کر اللہم لبیک کی صدا بلند کر کے بتاتا ہے کہ خلیل خدا جناب ابراہیم کی دعا قبول ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر خلیل کی دعا قبول ہو تو جب حبیب خدا نے دعا کی ہو تو اس کی دعا رائے گا چلی جائے؟ اسی لیے دلیل وحی موجود ہے کہ کروڑوں کا مجمع سرزمین کربلا پہ جا کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے بتاتا ہے کہ جیسے خلیل خدا کی دعا قبول ہے ویسے حبیب خدا کی دعا بھی قبول ہے. صلوات علی محمد و علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ابراہیم نے اگر دعا کی تو اللہ اس دعا کو قبول نہ کرے؟ جناب ابراہیم خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنے اہل حرم کو چھوڑ کر گئے. آج آپ دیکھیں سرزمین مکہ کی آبادی و رونق اور امام حسین علیہ السلام جو فخر ابراہیم، فخر حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیسے ممکن تھا کہ حبیب خدا دعا کریں؟ اور آج آپ دیکھیں 40 کا سلسلہ، کروڑوں کا مجمع، نہ رنگ نہ نسل نہ یہ بارڈرز، ہر چیز سے ماورا شخصیت سید الشہداء اور اس کے عشق حسین آپ کو نظر آئے. مختلف مذاہب، مختلف فرق، مختلف نظریات کے لوگ، حتیٰ کہ میں نے ایک مجلس میں یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ افراد کہ جو شاید خدا کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ بھی امام حسین کی اس قربانی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں. یہ جو کام امام حسین اور اولاد سید الشہداء نے کیا وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے چونکہ بات چل رہی ہے لہذا جس شہید کا ذکر آج کرنے جا رہا تھا اس کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہتا چلوں. کیونکہ شب جمعہ ہے اور آج جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ علی ابن الحسین سے مراد چوتھے امام نہیں. عزیزان گرامی، یہ علی ابن الحسین چوتھے امام نہیں ہے، جناب علی اکبر کی ذات والا. جو آپ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، اور یہ کمال جناب علی اکبر ہے کہ اس دوسرے جملہ آپ سے مخصوصی ہے، وعلی علی ابن الحسین یعنی جناب علی اکبر، وعلی اصحاب الحسین، جناب علی اکبر اصحاب حسین کے سلام میں بھی شامل ہے، وعلی اولاد الحسین، جناب علی اکبر اولاد الحسین کے مرحلے میں بھی شامل ہے. یعنی جب آپ سلام کرتے تو 3 سلام میں جناب علی اکبر شامل ہیں. ایک تو آپ سے مخصوصی ہے السلام علی علی ابن الحسین، اصحاب حسین اور اولاد حسین میں بھی جو ہے وہ آپ شامل ہیں. آپ یقین جانیں جناب علی اکبر جیسا بیٹا، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا مقام کیا ہوتا ہے کہ اس باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. امام نے کہا کہ جب اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے جوان ہو گیا، جب وہ جوانی کی اس منزل کو طے کر رہا ہو تو ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا اور فخر و مباحات کا مرحلہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا. کہ مولا یہ بتائیے ایک باپ کے لیے سب سے سخت ترین مرحلہ کون سا ہے؟ امام نے تڑپ کے کہا کہ اس باپ کے لیے سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ وہی جوان بیٹا اس کی نظروں کے سامنے دم توڑ دے. عزیزوں، مسائل پڑھنا سننا یہ سب اپنی جگہ پر،
لیکن آپ احساس کر کے دیکھیے سید الشہداء کی کیفیت کیا ہے کربلا میں. اور جو باتیں میں آج پڑھنے جا رہا ہوں آپ کوشش کریں کہ اس کو درک کریں, اپنے آپ کو اس مرحلے میں لائیں. امام حسین باپ ہونے کے ساتھ ساتھ امام وقت بھی ہے. امام کیا کوئی ایسی بےتابی اور بے چینی نظر نہیں آئے گی کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ امام علی اکبر کو زیادہ چاہتے ہوں اور بقیہ کو کم چاہتے ہوں. امام کے اصحاب, امام کی اولاد, امام کے جتنے بھی بقیہ ساتھی ہیں وہ امام کی نگاہ میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب علی اکبر کو کیوں آخر امام حسین نے اتنی اہمیت دی؟ کیوں جناب علی اکبر کے جنازے پہ مرثیہ پڑا؟ کیوں جناب علی اکبر کو ایک خاص انداز سے رخصت کیا؟ اس کی وجہ خود امام حسین نے اس وقت بیان کی ہے جب اس بیٹے کو بھیجا ہے نرغ آدھا میں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے خدا تو گواہ رہنا, قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں ہم شکل پیغمبر تھا. ہم اہل بیت جب بھی نبی خدا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس جوان کو دیکھ کر اس زیارت کا ثواب حاصل کرتے تھے. اب سمجھے آپ, امام حسین اپنے بیٹے کے جانے کا گریہ نہیں کر رہے ہیں, امام حسین نبی خدا کے میدان کربلا میں جانے کا گریہ کر رہے ہیں کہ اب اہل بیت کس کو یاد کریں گے, کس کو دیکھ کر نبی کی زیارت کریں گے. یہی وجہ ہے کہ کسی شہید کے لیے نہیں کہا کہ جاؤ جا کر خیمے میں بیویوں سے مل لو, لیکن جب علی اکبر آئے ہیں تو علی اکبر سے ہی تو کہا کہ جاؤ خیمے میں چلے جاؤ. شاید کہنا چاہ رہے ہو کہ مجھے تو زیارت کرا دی, جاؤ بیویوں کو بھی رسول اللہ کی ایک مرتبہ زیارت کرو, اجرکم اللہ. یہی وجہ ہے کہ علی اکبر آئے اور آنے کے بعد بیویوں سے رخصت ہو کر جناب علی اکبر آئے. باپ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا سنوارا, گھوڑے سے روانہ کیا, لیکن اللہ رے عشق رسول اللہ. حسین ابن علی کہتے ہیں میرے لال دیکھو جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. باپ یہ نہیں چاہتا کہ زیارت رسول سے محتاج ہو جائے. ارے جب تک سامنا رہے حسین کو حسین کے نانا کی زیارت کراتے رہنا. یہی وجہ ہے کہ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. ہاں عزیزو, اتنا کہا تھا حسین نے کہ مجھے مڑ مڑ کر دیکھنا. یقیناً ایک لائق بیٹے کے دل میں یہ بات رہی ہو, لہذا علی اکبر بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ایک مرتبہ دوبارہ خیمے میں چل کر حسین ابن علی کو ایک اور مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کرا دوں. لہذا آئے اور آنے کے بعد طلب کے بعد کو کیا کہا, اے آقا العطش قد قتلنی, پانی مجھے, پیاس مجھے مارا ڈالتی ہے. یہ نہیں کہا کہ بابا زیارت کرانے کے لیے آیا ہو, پیاس کو ذریعہ قرار دیا کہ اے آقا آیا ہوں ایک مرتبہ اور رسول اللہ کی زیارت کر لیجیے. نبی خدا کی زیارت مکمل ہوئی. علی اکبر دوبارہ میدان کربلا میں آئے. حسین کے کانوں سے جیسے ہی آواز ٹکرائی بتاؤ منی علیہ السلام, اے میرے بابا میرا سلام آخر قبول کریے. عزیزو بعض علماء کو پڑھ کر حسین ابن علی ایک مرتبہ زمین کربلا پہ گرے, پھر اٹھے, کبھی رک کرتے, کبھی ادھر کا رک کرتے, آواز لیتے آئینہ آئینہ علی, اے میرے بیٹے علی کہاں ہو؟ یا جب نہیں نجف والے علی کو بلا رہے. اے بابا آئیے کربلا میں عجیب امتحان کا مرحلہ ہے. حسین کا جوان بیٹا ہم شکل پیغمبر, لیجیے بڑی تیزی سے علی اکبر کے جنازے پر آئے. کیا منظر دیکھا, جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے. ارے رخسار پہ رخسار رکھ دیا, ایک مرتبہ نہیں بلکہ بعد میں 3 مرتبہ رخسار پہ رخسار رکھا. گریا اور زاری کر رہے ہیں. عجب نہیں کہنا چاہ رہے اللہ, ارے ہم شکل پیغمبر بھی ہم سے رخصت ہو گیا. لہذا تڑپ کے کہا ارے دنیا بعد الوفا, اے میرے لال علی اکبر, ارے تیرے جانے کے بعد اس دنیا زندگی پہ خاک ہے. ادھر سے بہن نے آواز دی, اے بھیا ارے آپ کی بہن آ گئی ہے, زینب واپس چلی جاؤ. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان کا لاشا ہے, بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.
رضا بقضائه وتسلیما له۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کوئی اس مختصر سی ادا کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عزاداری کے ذریعے سے ہمارا تحفظ ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں۔ پروردگار ہر زمانے میں ہم سب کو عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اگر یہ ہماری زندگی کی آخری عزا ہو تو پروردگار اس عزا کو بنحو احسن انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار قلب نازنین امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔